أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुख दिन है या मेरे समा अरे ये भी नहीं
دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جاں فضا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا حیرت نے جھنجھلا کر کہا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ yes share something Bismillah. Throughout the time that I have been joining these meetings, I have been, not just me, but all of us, we've been learning lessons of shukr, sabr, patience, gratitude, and essentially been undergoing a learning process where our minds have been molded
to form a new perspective, to see things in a better, more positive light. And the thing that I love about these meetings is that each time I feel that maybe I'm slipping up and I'm making this sort of mistake, or my attention to this detail is not as much as it should be, Allah is giving us a reminder and a lesson through this mahfil. And with this, I feel that in a spiritual... One second, it was on. In a spiritual, or even in this worldly sense, that it is giving progression. And the root of that progression is coming from a good niyat, a good intention, lessons from our elders, wisdom that is being passed on to us from teachings that go back from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And with this, the progression is better. It's with the aid of Allah, not with just our own efforts. And even compared to the past 6 months back to a year, I feel that I'm always changing for the better due to my connection to this mahfil, and trying my best to implement the lessons I learn in this mahfil into my life, not just regurgitate the words, but to genuinely feel them, to understand them, to resonate with the lessons, to be able to relate to the topic. And shukr alhamdulillah that Allah has provided us this way of learning, this experience, this guidance. And may Allah continue to bring barakah to this meeting, to this mahfil, add more people to it, and inshallah everyone will benefit from it just as I have as well. Jazakallah khair. Jazakum Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum, Ms. Sahar. Walaikum assalam, Sheikh Sahab. Yes, share something. जी शेख साहब, इस महफिल ने तो हमारी लाइफ बदल दी. एवरी डे हमें कुछ ना कुछ मिलता है जो हमें लगता है कि हमारे लिए ही है. जो प्रीवियस डे में चीज़ें होती हैं, ऐसे जैसे उसका आंसर नेक्स्ट डे मिल जाता है. ऑलमोस्ट 24 आवर्स जो है उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए कोई ना कोई लेसन है. स्पेशली इस हफ्ते की जो हमारे पास इल्म आपने दिया संभलने का, और कि हमें पहले संभाला गया, फिर हम संभले और फिर हम संभालने वाले हुए. ये डायरेक्टली जैसे मेरी लाइफ के बारे में, हमने अपनी डैड की खिदमत की एंड तक, और हमें नहीं पता था कि खिदमत कितनी पावरफुल होता है. खिदमत, किसी की खिदमत करना, वो आप इम्पैक्ट कर रहे होते हैं किसी की लाइफ पे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो रही होती है, आप कितने चेंज हो रहे होते हैं, आपके लिए कितने रास्ते खुल रहे होते हैं जो आपको नहीं पता था कि कहाँ से वो रास्ते खुल रहे हैं. और दुरूद के बारे में भी, दुरूद ने तो हमारी लाइफ बदल दी. माइंड हमारा क्वाइट हो गया दुरूद करने से, दुरूद पे फोकस करने से, कनेक्शन फील होने से हुजूर सल्लम से. और हमारी जो हेल्थ कंडीशंस थी पहले, वो ऑलमोस्ट जैसे डिसअपीयर हो गई. बचपन से अप टिल रिसेंटली मुझे माइग्रेन बहुत होते थे, बहुत, ऑलमोस्ट 48-72 आवर्स के दर्द. और ओनली क्योर ये था दवाइयाँ, और वो भी बहुत पावरफुल दवाइयाँ, और डार्क कमरा, क्वाइट कमरा, और सोना. अब जैसे हमें अगर फीलिंग भी आती है, हमें कोई ओरा जैसे फीलिंग कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ओरा वाली फीलिंग आती है तो हम दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम शुक्र करना शुरू कर देते हैं, और वो दर्द छू के भी नहीं गुजरता. वो ऐसा है जैसे वो पेन आने से पहले रुक जाता है. वर्कआउट करना, हिम्मत
और स्ट्रेंथ, ये सब इस महफिल से आई है और दुरूद से आई है और almost जैसे constant reminders. हमें 5 times हम pray करते हैं डे में. ये जो हम तहज्जुद के टाइम पे हम सब मिलते हैं इस महफिल में, ये ऑलमोस्ट जैसे 6th टाइम है कॉल ऑफ प्रेयर. जो हम बातें करते हैं, जो हमें इल्म मिलता है और जो हम लेटर अमल में करते हैं, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी. जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो हैं ऐसे जैसे हदीस, हुज़ूर सल्लम की हदीस हैं और हम फॉलो कर रहे होते हैं और बग़ैर झिझक के हम फॉलो कर रहे होते हैं. और ये फॉलोइंग अल्लाह को बहुत पसंद है कि हम जो है ना ये फॉलो करें. जी शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. अस्सलाम वालेकुम इसमहक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी शेयर करें कुछ अपना. जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस ज़िक्र से मेरी ज़िंदगी पे भी बहुत ज़्यादा असर मतलब पड़ा. ये इससे पहले मतलब कि ज़िंदगी में बहुत कुछ डिस्टर्ब था, मतलब बहुत सी परेशानियाँ थी, बहुत मुश्किलात थी, मतलब हस्बैंड के मामलात भी थे और कुछ फैमिलीज़ इश्यूज़ पे भी थे. लेकिन जैसे ही मैं मतलब इस ज़िक्र के साथ जुड़ी हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत फ़र्क पड़ा है. नवाफ़िल आपने तहज्जुद में बताए थे वो, उसके बाद दुरूद इब्राहिम की तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जितने थे मेरी ज़िंदगी के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो के हुए. शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का. मतलब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. अस्सलाम वालेकुम इसरा. अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब. वालेकुम सलाम. जी शेयर करें अपना कुछ. जी उस्ताद साहब. एक्चुअली मैं अपना इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. इट्स बीन लाइक मोर देन अ ईयर दैट आई एम कनेक्टेड टू दिस मीटिंग और अल्हम्दुलिल्लाह आई फेल्ट सो मैनी चेंजिंग्स. वो ना सिर्फ मेरे अल्लाह ताला से ताल्लुकात में बल्कि अल्लाह ताला मतलब पहले मुझे लगता था कि सिर्फ दीन अलग है और दुनिया अलग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट होने के बाद मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली फील की कि हम जिस चीज़ों को जैसे दीन को हम अगर दुनिया में अगर सेपरेट कर चलते हैं तो हमारे लिए सुकून को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. लेकिन यहाँ से कनेक्ट होने के बाद आई फेल्ट कि दुनिया में हम हर चीज़ में अल्लाह ताला को किस तरह से महसूस कर सकते हैं, किस तरह अल्लाह ताला से कनेक्ट कर सकते हैं और हर चीज़ का यानी कि पर्पस किस तरह से हम उसको अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करते हुए मामलात को लेकर चल सकते हैं. और ऐसा करने से ना सिर्फ मेरे डिसीजंस में कोई क्लैरिटी आई है बल्कि ज़िंदगी के हर मामलात में, आइदर माई स्टडीज़ और मेरा अपनी फैमिली के साथ रिलेशन है, मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ इम्प्रूव हो गई है. ज़िक्र से जुड़ना सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ टाइम की महफिल लाइक इट्स फॉर इट्स टाइमिंग इट्स ओनली 30 to 40 मिनट्स, लेकिन इसका इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी के तमाम कामों में. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ना वो इसके बाद मैंने सीखा है. जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ना और उस दुरूद शरीफ को फिर महसूस करना, ये चीज़ यहाँ से सीखी है. और इसके अलावा जैसे कि डेली रिमाइंडर्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. जैसे अगर हम लोग हफ्ता पूरा स्पेंड कर देते हैं और फ्राइडे है उसकी क्या अहमियत है, और हर फ्राइडे उस चीज़ पर बात होना एक कांस्टेंट रिमाइंडर हेल्प करता है कि हमने किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, दुनियावी मामलात को और दीनी मामलात को किस तरह से साथ लेकर चलना है. और यही चीज़ फिर सुकून के साथ कनेक्टेड है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर कनेक्टिंग आई फेल्ट सो मच पीस, सो मच क्लैरिटी and like my observation is improved so much. So this is something felt illogical, but it's the impact of the zikr, alhamdulillah. So this is a short summary of my experience. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई. वालेकुम अस्सलाम सर जी. जी शेयर करें कुछ.
جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سر اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ذکر کے ساتھ آپ کے ساتھ اس طرح سے جوڑا ہوا ہے کہ جب کبھی کنیکشن ویک ہونے لگتا ہے تو ایک پاورفل ریمائنڈر، ایک کنیکشن، ایک کھچاؤ، اور جس طرح سے کوئی پکڑ کے واپس لے کے آتا ہے کہ یہاں سے ایسے نہیں، اس کو ایسے کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ اس ذکر کی ہی برکت ہے جی، الحمدللہ۔ میں سر یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ چھوٹے ہوتے سے مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول انسان کا بنایا ہے کہ جس طرح چھوٹے ہوتے سے انسان کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، کیا نہیں مل رہا، اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو سر یہ اس ویک میں جس طرح سے ایسے لگا کہ جیسے مطلب اپنی ایک پوری زندگی کا ایک چکر کاٹ کے آیا اور دیکھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ اکیلا انسان کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر وقت اور ہر لمحہ جس طرح سے آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کو شکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں گزارنا چاہیے۔ بس دیٹس اٹ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی کوئی اور شیئر کرنا چاہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہمارے اساتذہ اور شیوخ پر کہ جو اس محفل کو لے کے چلتے ہیں اور جو اپنے جو ٹائم کا زیادہ حصہ اس کو دیتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ محفل ان کی وجہ سے منعقد ہوتی ہے۔ آپ اس کو محفل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مکمل محاسبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا ہے کہ جس طرح ہمارے مرشد، ہمارے شیخ نے کل لاسٹ پہ اس بات کو ختم کیا کہ اصل چیز جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ میں ایک وہ ذکر جو ہر شخص کو دیا جاتا ہے، اور دوسرا ذکر درود ابراہیم ہے۔ اب اگر دیکھا جائے اس کو تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک قیامت نہیں آتی تب تک ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جیسے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان آیا، اور پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا۔ اگر ہم غور کریں، فکر کریں، میں بس یہ تھوڑا سا میں عالم دین نہیں ہوں، بس یہ تھوڑا بات کروں گا کہ دیکھا جائے تو شروع جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تب سے لے کے مرنے تک ایک لڑائی ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان ہے، اور جو کہ شیطان اور انسان کے درمیان ہے، اور پھر انسان کی اپنے نفس کے ساتھ ایک لڑائی ہے، پاک کی ناپاک کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ نے جو انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، تو اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر ایک مکمل سسٹم بنایا ہے۔ ہر انسان ایک مکمل سسٹم کے ساتھ چلتا ہے۔ ہر بندہ، ہمارے معاشرے میں ہر بندہ، مجھ سمیت سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب میں اس معاملے میں ٹھیک ہوں، اور یا میں اس معاملے میں غلط ہوں۔ ہمیں یہ جو
ہم یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت سے لینی پڑتی ہیں، اور یہ شریعت یہ چیزیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ کا ایک کامل رہنما آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال یہ ہے کہ میں اپنے آپ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم اس غیبت کو غیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غصہ کر رہے ہیں، ہم اس چیز میں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہم اللہ کی محبت چاہ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں میں فرق جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی بغیر ایک پیر کامل کے، بغیر ایک مرشد کے، یہ نامکمل ہیں چیزیں۔ اب میں ایک اور آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ شاید آپ کے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہو کہ جب کبھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ذکر اللہ چھوڑتے ہیں، یا کوئی ایسی عبادت، مثال کے طور کوئی بھی عبادت ہے وہ ہم تھوڑی کم کرتے ہیں تو آزمائشیں کم ہوتی ہیں۔ جب ذکر اللہ کرتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں تو آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا، امام ابن قیم رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ جنت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آزمائشوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ چلیں، جنت تو ایک الگ چیز ہے، اللہ کا قرب بھی آزمائشوں کے بغیر نہیں ملتا۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب چاہیے تو سب سے پہلے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم اللہ کے قرب تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل کی تمیز دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کے لیے چن لیں، اپنے قرب کے لیے چن لیں، اور ہمیں اس دنیا میں جو میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے ذکر اور معرفت کے ساتھ ہے، اور جو آخرت ہے وہ اللہ کی قرب اور اس کی رویت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو شیوخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو محفل ہے اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، کوئی اور شیئر کرنا چاہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ابو بکر بھائی، دعا کرائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أمة محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اور ہمارے برے اعمال جو ہیں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اور وہ دین کی سمجھ جس طرح آپ چاہتے ہیں، اور اے اللہ آپ ہمارے لیے وہ کیجئے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اور اے اللہ ہمیں اپنی رضا سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ رب، الاسلام دینا، وبمحمد الرسول، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔